سر سر میرا کویشچن یہ تھا کہ جس طرح آپ نے کہا اور بالکل صحیح کہا کہ پیرنٹس کی سائیکالوجی ہوتی ہے اور ان کو اپنا یہ جو جہیز کا معاملہ تھا آپ نے جو بتایا کہ ان کو صرف اپنا وہ شو آف کرنا ہوتا ہے. جیسے ریسنٹلی بھی کچھ عرصہ پہلے لیڈی ان کو ضرورت تھی تو شی واز لائک کرائنگ اباؤٹ دس تھنگ کہ مجھے اپنی بیٹی کا مطلب سر اونچا کرنا ہے تو ان کو مدد چاہیے تھی. تو جب یہ بات ہی سنی مجھے تھوڑا غصہ بھی آیا کہ مطلب خود کو بیچ کے اتنا جہیز دینا ہے آپ کو کہ مطلب تقریباً آپ مانگنے پہ آ گئی ہیں. تو خیر دیٹ از اے سیپریٹ ایشو، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میرا کویشچن یہ ہے کہ ایک بچے کی یا ایک لڑکی کی کیا عمر ہونی چاہیے فار میرج؟ وہ بات تو گڈ صحیح ہے کوشچن. کہ میں بتاتا ہوں. عمر آپ نے سالوں میں نہیں ناپنی کہ جتنے سال کرۂ ارض پہ کسی انسان کے ہوئے. عمر آپ نے قابلیت ناپنی آپ نے کہ اس کا شعور کتنا ڈیولپ ہوا. ٹھیک جی ہے، سر اگر وہ ابھی میرا کویشچن ایکچولی آدھا تھا. چلیں باقی کا حصہ ارشاد. جی سر یہ تو مجھے اتنا اندازہ ہے کہ اس کی قابلیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی مینٹل لیول پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن کیا یہ اس طرح سے صحیح ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم پہ اس کی شادی ہو تاکہ اگر بیوی کے ساتھ بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ بن جائے؟ اور کیونکہ اکثر لوگ اس بات کا بھی بہت ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کب تک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو تو تب جا کے کریں، اور اس دوران میں کبھی کبھی بچے غلط کام بھی کر جاتے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا پہلا حصہ سمجھ آ گیا، دوسرے حصے میں آپ نے غلط کام بھی کر جاتے ہیں کیا کہ کنفیوز کر دیا ہے. کہ مطلب پھر جیسے اگر کالجز میں ہیں، اگر کالجز میں ہیں تو پھر دوسری لڑکیوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں اس طرح کی چیزیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. تو اچھا یہ میں مفروضہ شرائط توڑ دوں آپ سب لڑکیوں کا. ایک منٹ رک جائیں. اچھا ہو گیا آپ نے یہ بات کر دی. آپ ذرا میل سائیکالوجی کو سمجھ لیں. اوکے، میل سائیکالوجی سمجھ، جتنی بھی خواتین ہیں اسپیشلی یہ ویڈیو شارٹس میں ڈلوا دینا پلیز، جو بھی سن رہا ہے. اگر آپ نے شارٹس بنانی ہے نا، ادھر 2 منٹ والی ویڈیو جو بھی یہ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ میری ویڈیو یہ بنائیں، ویڈیو جو میں بھی بولنے لگا ہوں. یہ خواتین کو میں ڈائریکٹلی التجا کر رہا ہوں، زبردستی آدمی کو عورت سمجھنا بند کر دیں. شادی کے بعد آدمی کی غلط کاری کم نہیں ہوتی کہ جس وجہ سے ہم نے اس کو ایکسپوجر دے دیا نا، اس کو یہ مت سوچ لیں ایسا شادی ہو جائے گی تو باقی کی عورتوں کو دیکھنا بند کر دے گا. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ وہ شادی ہو جائے گی تو باقی کی عورتوں کو، اور یونیورسٹی جائے گا تو بالکل ایسے مومن آئے گا جیسے کہ صحابی اتر کے آ گیا؟ ایسے نہیں ہوگا. میل سائیکالوجی ڈز ناٹ ورک لائک دس. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 2 2 3 3 4 4 آمنا بیٹا لائن پہ رہو. ابھی مجھے وہ کلب ہاؤس سے کوشچن لے لیں تو میں آپ کو، میں نے اس لیے ان نوٹ کیا. ارے نہیں آپ لائن پہ رہیں، میں آپ کو میوٹ نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. سو understand how important women need to understand how important it is for you to analyze a male psychology. ایک مسلمان آدمی یورپین ڈیفینیشن آف ریلیشن شپ کے اوپر پورا نہیں اتر سکتا، شکر ہے نہیں اتر سکتا، کیونکہ اسلام نے انیٹ سائیکالوجی کو آواز دیتے ہوئے ٹینٹس بنائے ہیں. یورپین سائیکالوجی ببلیکل ہے. انڈین سائیکالوجی گیتا سے آئی ہوئی ہے، جس میں ایک آدمی ایک عورت ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بھی ہے نا تو ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے تو ہے ان کی سائیکولوجیکل ٹریننگ ہوئی بھی اس بات کی کہ ایک آدمی ایک عورت سے بے وفائی نہیں کر سکتا، ایک عورت ایک آدمی سے بے وفائی نہیں کر سکتی. آئی گیٹ دیٹ اینڈ اٹس اوکے، ایسے ہی ہونا چاہیے. مگر جس چیز کو وفا بتا دیا آپ نے، وفا، اوکے، وہ پلاسٹک کی ایک اینٹی ہے، اصل میں اٹ ڈز ناٹ ریئلی ایگزسٹ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. وہ 2 نمبری کرے گا تو ایک ظاہر ہے وہ تو بے وفا تھوڑی، وہ تو اللہ کا بے وفا ہو گیا نا، وہ تو اللہ کے اصول توڑا. تو مگر اگر وہ دوسری شادی کرے گا
تو وہ بے وفائی نہیں کر رہا اپنی پہلی بیوی سے. یہ یاد رکھیں. آپ نے 2 2 3 3 اور 4 4 کی آیتوں میں یہ نوٹس نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا 1 1 2 2 3 3 یا 4 4. اللہ نے ڈائریکٹلی بات کی ہے, اپنی مرضی کی 2 2 3 3 یا 4 4. ٹھیک ہے, اب غور سے سمجھیں اس بات کو, اور اس طرح مت جائیے گا کہ آیت تو ختم تو یہ ہوتی ہے نا میری اونلی ون کے اوپر. ایسے مت. آپ پہلے سائیکالوجی کا لیکچر سمجھ لیں, بعد میں آپ کو سوسیولوجی کا لیکچر دوں گا کہ وہ جو آخری حصہ ہے نا وہ سوسیولوجی کا ہے. سائیکالوجی کا حصہ پہلا حصہ ہے آیت کا. اگر میں یورپین ہوتا تو, اور اس ببلیکل سائیکالوجی سے ٹرین ہوا ہوتا, کیونکہ ببلیکل سائیکالوجی میں آپ طلاق نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, دوسری شادی نہیں ہے. ایکچولی انجیل کی سائیکالوجی میں نہیں ہے, پولین سائیکالوجی میں نہیں ہے, ویسے ببلیکل سائیکالوجی میں ہے. اوکے, توریت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, توریت کے اندر یہ سائیکالوجی نہیں ہے. یہ صرف انجیل میں پال نے ڈلوائی تھی کیونکہ رومن تھا, وہ رومنز کے اندر یہ سائیکولوجیکل پیگنزم تھا. انڈینز میں بھی یہی ہے. اب پاکستانی عورت بھی اور آج کل کی ساری مسلمان عورتیں یورپین فلسفی سے انفلوئنسڈ ہیں, اور سمجھتی ہیں کہ اگر ایک بندہ مجھ سے وفا کی باتیں کر رہا ہے, پیار محبت کی باتیں کر رہا ہے, اور عشق کی باتیں کر رہا ہے, اور whatever, دین اب یہ کسی اور سے نہیں کر سکتا. آئی گیٹ دیٹ. اگر آپ کسی پیٹر نام کے لڑکے سے سن رہی ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہیے, مگر آپ کسی محمد علی نام کے لڑکے سے سن رہی ہیں تو اس کو دوسری شادی کرنے کے لیے وہ کیا کرے, نفرت کر کے دوسری شادی کرے گا, یا وہ دوسری شادی کے لیے محبت نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا ہے اپنی پسند کی 2 2 3 3 یا 4 4. اس کا مطلب ہے ایک مسلمان آدمی کی سائیکالوجی کو آرام سے سمجھیں, تحمل سے, صبر سے اور ہمت سے, کہ یہ والی ٹریننگ جو ہے یہ گیتا سے آ رہی ہے آپ کے پاس, یہ قرآن سے نہیں آ رہی. اللہ نے جب کہہ دیا 2 2 پسند آ سکتی ہیں تو 2 شادی کرو, 3 3 پسند آ گئی ہیں تو 3 شادی کرو. تو پسند کا کیا مطلب ہے, آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ بغیر دیکھے پسند آئی اس کو, یا بغیر بات کی پسند آئی ہے؟ آپ کو دیکھ کے پسند کر لیا اس نے, مگر کسی اور کو دیکھ کے پسند نہ کرے. یہ کہاں سے آپ نے یہ, دس از اے پرابلم اینڈ میوٹیشن اینڈ پرورژن ایٹ اے وومنز اینڈ ان ٹرمز آف اے مسلم وومن آف کورس. ایک یورپین لڑکی سیمنتھا نام کی, جینیفر نام کی لڑکی مجھے بات کرتی ہے, and I'm like, صحیح کیا, بالکل صحیح سزا دی ہے تمہارا, your husband is cheating on you because his name is Peter, he is following the Bible. اس کے اوپر ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے. یہ مسلمانوں والی ادائیں کہاں سے شروع ہو گئی ہیں اس کے اندر؟ اصل میں وہ مسلمانوں والی ادائیں نہیں کر رہا, ہر یورپ کے گھر میں چیٹنگ ہی چل رہی ہے. اصل میں وہ میل سائیکالوجی پریکٹس کر رہے ہیں, مگر ان کے لا میں اجازت ہی نہیں ہے دوسری شادی کی, تو وہ کرتے ہیں پھر سے نا. مسلمانوں کو دوسری, تیسری اور چوتھی شادی کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ سائیکالوجی کی ٹریننگ دی ہوئی تھی. عورت کو جب پسند کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اس آیت میں, تو آپ سمجھ کیوں نہیں رہی کہ دس از ناٹ اے پرابلم ایٹ اے مینز اینڈ, دس از اے پرابلم ایٹ اے لیگل اینڈ, جو کہ زبردستی ہم نے وکٹورین لا میں بنایا ہوا ہے. اب پاکستان میں پتہ کیا لا ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لے کے دوسری شادی کرنی. یہ زبردستی کا کیوں لا بنا رہے ہو؟ Why are you putting the biblical psychology in the Muslim mind? It is not going to work. It is against that very tenet on which this man is actually making other decisions. جو لائف کے باقی کے ڈیسیژن لے رہا ہے اس میں بھی جا کے بیوی سے اجازت لے, پھر نہیں, وہاں پہ تو کبھی بھی نہیں لے گا. اور یہ والا ڈیسیژن جس میں وہ کہتے ہیں نہیں اس پہ تو میں افیکٹ ہوتے ہیں, اور اللہ کی قسم نوکری والے ڈیسیژن میں آپ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں, دوسری والی شادی والے ڈیسیژن میں اتنا نہیں ہوتی ہیں آف کورس, بٹ نوکری والے ڈیسیژن میں, بزنس والے ڈیسیژن میں, دوستی والے ڈیسیژن میں, مسجد جاؤں یا نہ جاؤں ڈیسیژن میں آپ کی آخرت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے, دنیا زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. اس کے دین کے اوپر زیرو امپورٹنس ہے آپ کی, مگر دوسری بیوی کے اوپر اتنی امپورٹنس ہے آپ کی, تو پھر آپ اسلام میں تو نہیں داخل ہوئی نا. انڈرسٹینڈ دا پرابلم at the woman's end right now. And you know I'm a feminist. Everyone knows I'm a feminist. But you cannot call a space something else. یہ black and white truth ہے. میل سائیکالوجی کو سمجھنے کی پوری طرح کوشش کرو. کون سمجھائے گا؟ اللہ خود بتائے گا. جس نے مشین بنائی ہے وہ بتائے گا نا. سو یہ وفا کی 2 نمبر ڈیفینیشن مت لے کے آئیں, اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہیں آپ. میں نہیں کہہ رہا ہوں شوہروں کو زبردستی دوسری شادیاں کروائیں, نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. What I'm saying is خدا را وہ والے اسکیلز نہ انوینٹ کریں جو پورے نہیں اترنے کسی آدمی کے اوپر. وہ کر کے تھک گیا امریکہ. 83% ڈیورس ریٹس چل رہے ہیں اس وقت. آف کورس 1 سال تک ہی گئے ہیں, زیادہ تر تو ان کے 53-58 پہ چلتے ہیں, مگر 83 تک ہٹ ہوا ڈیورس ریٹ. یورپین ڈیورس ریٹ چیک کریں, اور چھوڑیں باہر میں گیا ڈیورس ریٹ میری طرف سے. آپ خالی ان ریٹس کو میجر کریں, ان طلاقوں کو میجر کریں کہ جو رجسٹر ہوئی ہیں, ساری وہاں پہ تو ہوتی ہے نا, میاں والی تو نہیں ہوتی. امریکہ میں جتنے بھی طلاقیں رجسٹر ہوئی ہیں, اٹھائیں جرنلز, اٹھائیں پڑھیں, میں نے تو پڑھے تو بتا رہا ہوں. ان تمام جرنلز کے اندر سٹیٹس بلیک اینڈ وائٹ چیخیں مار رہے ہیں کہ زیادہ تر ڈیورسز جو ہوئی ہیں نا وہ عورتوں نے فائل کی ہیں. 90% ڈیورس از فائل بائی اے وومن. اور اس
کوئی پیچھے کاز کیا, بندہ زنا کرتا پھر رہا ہے, چیٹنگ کرتا ہے, 2 نمبری کرتا ہے. آپ سمجھ گئے, ان کا اپنا لا ان پہ بھاری پڑ گیا ہوا ہے. یہ بائبل سے زبردستی پال بھائی صاحب کا لے آئے, سینٹ پال نے مروا دی ان سب کو. یہودیوں نے بھی کبھی یہ بات نہیں کی, مسلمانوں نے کبھی یہ بات نہیں کی. یہ گیتا کے ان کے کوئی برہمن پنڈتوں نے 2 نمبری شروع کی, وہاں پہ ان کے پیگنز رومن نے شروع کی. رومن نے, یاد ہے پال رومن سٹیزن تھا نا, رومن نے جا کے کہا مجھے وہی خود آتی ہے, مجھے ویژن آتے ہیں تیسا کے. اس نے 2 نمبری کر کے انجیل لکھ دی بیٹھ کے. 14 کتابیں اس کی ہیں, 27 میں سے 14 ایک بندے نے لکھی ہوئی, باقی بھی بندوں نے لکھی ہوئی ہیں. وہ کرنٹ والی انجیل تو اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے نا. سو یہ 2 نمبری یہ انسان کرے گا تو ایسی 2 نمبری کرے گا نا, بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا بیٹھ کے. اور ویزیبل بیلنسز نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے, انیٹ بیلنسز ہیں. ان دا لانگ رن سب پرفیکشن نظر آتی ہے. آپ ان دا شارٹ رن دیکھتے ہیں اور ان آئسولیشن آف یور اون ہاؤس ہولڈ دیکھتے ہیں. That's not how it works. Okay, so it's a game of balance, and you need to understand. ایک بڑے ذہن کے ساتھ, بڑا دل نہ بھی کریں نا, آپ بڑے ذہن کے ساتھ سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. And do not create new definitions. And I'm not saying because I'm a man. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں آدمی ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں. میری بھی بیٹیاں ہیں, میری بھی بہن ہے. You need to understand. میں مسلمان کے طور پہ کہہ رہا ہوں. زبردستی کی ڈیفینیشن جب ڈالیں گے تو خود اپنے اوپر آپ اپنے آپ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا آخرت میں کھڑے ہو کے انسان کیا کرے گا. ہم نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا. ہر انسان وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بول رہا ہوگا. یہ ہے نا وہ ہلاکتیں جو اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہم نے. روز کے ٹارچر, ٹاکسک ترین گھر ہے پاکستان کے. انٹر ہو تو تیزاب ہوا میں محسوس ہوتا ہے. بچے اسی لیے تو تباہ ہو رہے ہیں. زبردستی کی ڈیفینیشن بنائیں گے تو ایسے ہی ہوگا. I hope I have used your question as an opportunity to address the bigger evil جو کہ زیادہ تر خواتین کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. Okay, do not put new definitions of the rules and regulations of what's the word, righteousness کی نئی ڈیفینیشن نہ لکھیں, وہ اللہ تعالیٰ نے بتانی ہے. جو آپ کا کوشچن تھا کہ بندے بیچ رہے ہیں اپنے بیٹوں کو, یا آف کورس لڑکا بکتا ہے پاکستان میں. جہیز کی لسٹ بنانے والے لوگ بیچتے ہیں اپنے بیٹے کو. میں نے اس لیے کہا نا, اور کروڑ دفعہ بول چکا ہوں, کہ جو لڑکا اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو اس جہیز کی ڈیمانڈ کے خلاف چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے نا کمرے میں, لیونگ روم میں لڑکی والوں کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, اور ماں اتنا بڑا جبڑا کھول کے جہیز کی باتیں کر رہی ہوتی, وہ لڑکا شادی کے قابل نہیں ہوا, بہترین بزنس کے قابل ہو گیا. وہ اس کو ایگزیکٹلی پتا کب نہیں بولنا. وہ بزنس میں وہی سینس چاہیے ہوتی ہے. وہ بزنس کے لیے تیار ہوا ہے, آپ کی لڑکی کے لیے تیار نہیں ہوا. وہ کسی بھی انسانی عورت کے لیے تیار نہیں ہوا. وہ اوکے, اس کو کوئی بزنس میں جائے, مال میں بیٹھا کرے, اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی جائے, وہ زیادہ اچھے اسپوکس مین ہیں, پیسوں کے کام کرتے ہیں. سو ہی از ناٹ سیٹ فار میرج. دس مین, مطلب اس کی تصویر لے کے چھاپنی چاہیے انٹرنیٹ پہ کہ یہ ہے جو چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا. اس کی ماں لسٹیں بتا رہی تھی کہ کیا کیا چیزیں چاہیے. اور وہ عورت بھی جو آپ کے پاس آئی تھی کہ مجھے پیسے دے دو, میری سر اور ناک اونچی ہو جائے گی, میری ناک وہ کیسے جانوروں میں شادی کرنے کے پیسے مانگے. آپ نے اگر اس کی ہیلپ کی تو آپ نے اس کی تباہی کر دی. ان جانوروں میں جا کے اپنی ناک اونچی کر رہی ہے کہ جنہوں نے اس کی ناک اونچی ہوتے ہی گردن پہ چھری پھیر دینی, ادھر ناک اونچی کر رہی بیٹھ کے. So it's a shameful scenario on both the woman's side and a man's side.